مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آدرنیہ شری دیو برادرا داس سوشل ایکٹیوسٹ، جناب ڈاکٹر مسعود رحمان صاحب ایڈیٹر میزان، شاہ نواز ریحان جو ابھی آنے والے ہیں، اور شاداب معصوم، اور اس ہال میں آئے ہوئے تمام مہمان، خواتین، مرد، دوستوں، آپ سب کا اس سبھا میں ہاردک استقبال ہے، ہاردک سواگت ہے۔ آج کا دن اس لحاظ سے بہت ہی گرو اور پرسنتا بھرا دن ہے کہ آج ہم لوگوں نے اس سبھا میں غیر مسلم اسکالرس کو بھی مدعو کیا ہے، ان کو دعوت دیا ہے، اور ہمارے درمیان جناب شری دیو برادرا داس موجود ہیں، اور ہماری یہ کوشش رہتی ہے، جماعت کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک منچ پر لایا جائے۔ اصل میں یہ جو دعویٰ مہم چل رہا ہے، اس کا ایک پارٹ یہ بھی تھا کہ ہم تمام دھرم گروؤں سے ملیں، اور الحمدللہ ملے بھی، اور ان سے باتیں ہوئی، اور بات چیت کے دوران یہ باتیں سامنے آئیں کہ اصل میں اس سماج کا، اس دیش کا نرمان دھرموں کے دوارا ہی ہوگا۔ یہ جو آج کے راجنیتا ہیں، ان سے اس بات کی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ دھرم، یہ جو ہے سماج کا نرمان کریں گے یا دیش کی ترقی کریں گے۔ تو اس لحاظ سے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ کوشش برقرار رہے گی۔ جب میں دھرم کا ادھین کرتا ہوں، مختلف دھرموں کا ادھین کرتا ہوں، تو یہ بات سامنے آتی ہے، میں پاتا ہوں کہ دھرموں کے مولک شکچھاؤں میں بہت ساری سمانتائیں ہیں، یکسانیت ہے، کچھ وواد بھی ہیں، متبھید بھی ہیں، لیکن متبھید کے اپیچھا سمانتائیں زیادہ ہیں۔ یدی انسانیت کے کام آنا، سچائی کے راستے پہ چلنا، لوگوں کی خدمت کرنا، ہمیشہ سچ بولنا، یہ سارے کارج پنیہ ہیں، ثواب کا ہے، تو یہ سبھی دھرموں میں پنیہ ہے۔ اس کے وپریت یدی لوگوں کو دھوکہ دینا، اکارن کسی کا قتل کر دینا، ذات پات کی بنیاد پہ کسی کو اونچا کسی کو نیچا سمجھنا، اگر یہ سارے پاپ ہیں، گناہ ہیں، تو یہ تمام دھرموں میں گناہ اور پاپ ہیں۔ یہ سمانتائیں جو ہیں، یہ انسان کو قریب لاتی ہے، اور وواد اور متبھید انسان کو دور کرتا ہے۔ یہ عجب وڈمنا ہے کہ ہم متبھید کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، اس کو سامنے لاتے ہیں، اور اس متبھید کی بنیاد پہ دنگے، فساد اور نفرت کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، لیکن سمانتاؤں کی بات کوئی نہیں کرتا، اس پر کوئی وچار نہیں کرتا۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ دھرم کی پریبھاشا کیا ہے؟ دھرم کسے کہتے ہیں؟ دھرم کی پریبھاشا یہ ہے کہ یہ سرشٹی، یہ برہمانڈ ایک پرمیشور کا، ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور وہی اکیلا اس تمام کائنات کا، تمام سرشٹی کا مالک ہے۔ ہم سب اس کے داس، اس کے بندے ہیں۔ ہماری یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں پھر ایک زندگی ملے گی، اور ہمیں اپنے کرموں کا لیکھا جوکھا پیش کرنا ہوگا۔ جس کے کرم اچھے ہوں گے وہ سورگ میں، جنت میں پرویش پائے گا، اور جس کے کرم برے ہوں گے وہ نرک میں، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اسی وشواس کو دھرم کہتے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے دھرم ہیں، یہ وشواس
یا دھرم کا یہ پریبھاشا ہر جگہ ایک ہے. یہاں پر اگر مختلف دھرموں کے گروہ ہوتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اتنی سی بات تمام دھرموں میں ہے. اور یہی دھرم آج سے 1450 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرم کو لے کر، جس کا نام اسلام، عربی میں اسلام، ہندی میں شانتی، انگلش میں پیس، یہ لے کر کے عربوں کے سامنے آئے، عربوں کے سامنے پیش کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک نرالا دھرم لے کر آیا ہوں، میں ایک نیا دھرم لے کر آیا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہی دھرم لے کر کے آیا ہوں جو سنسار کے سب سے پہلے پیغمبر پرمیشور کے اس دت آدم علیہ السلام کا دھرم تھا. اس کے بعد پھر بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے، ان سب کا دھرم یہی اسلام، شانتی، پیس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے. دنیا کے خطے خطے میں، کونے کونے میں، ہر زبان میں، ہر چھیتر میں، ہر سمودائے میں اللہ نے اپنا اس دودھ، اپنا پیغمبر بھیجا، اس وقت نے اپنا اس دودھ بھیجا، اور سبھی کا دھرم وہی تھا جس کی پریبھاشا میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسی چیز کو قرآن میں بہت ہی بہترین طریقے سے پیش کیا گیا ہے. بہترین سندیش ہے جس کو میں غیر مسلموں کے بیچ میں پیش کرتا ہوں. یہی ایک بنیاد ہے جس پہ دنیا کے تمام دھرم اکترت ہو سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. اللہ کا یہ پیغام آپ بھی سنیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ایشور نے تمہارے لیے وہی دھرم نیت کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی پرکاشنا وہی ہم نے تمہاری اور کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دھرموں کو استھاپت کرو اور ایک دوسرے سے متبھید نہ رکھو. کتنی سندر سندیش قرآن کا ہے. آج دھرم کے نام پہ نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، دنگے فساد ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے اس دیوار کو گرا دیا، ڈھا دیا کہ دھرم کے نام پہ نفرتیں نہ پھیلیں، دنگے فساد نہ ہوں. اور ایک فارمولہ دیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی. اس فارمولے کے تحت آج بھی پوری دنیا کے دھرم کو اکترت کیا جا سکتا ہے. میں اپنے دھرم گروؤں سے اس موقع پہ ایک اور قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ دھرم گروؤں کے لیے، دھرم کے ماننے والوں کے لیے اسلام قرآن کا یہ کتنا بہتر سندیش. آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ساجھی ہے کہ ہم پرمیشور کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اور پرمیشور کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھیدار شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی دوسرے کو پرمیشور کے سوا رب نہ بنائے. اور اس سے یدی وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم تو پرمیشور کے آگیاکاری ہیں. کتنی اچھی بات. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی زبردستی نہیں. پہلے تو دھرموں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ دیکھو یہ جو منیمم پروگرامز ہیں، کامن منیمم پروگرامز ہیں، اس کے تحت تم اکترت ہو جاؤ. اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی تمہارے اس سنگٹھن کو بھنگ کرنا چاہے تو اس سے لڑائی جھگڑا مت کرو، اس سے بھیڑو نہیں، اس کو کہہ دو کہ بھائی تم گواہ رہو، میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، میں تو پرمیشور کا آگیاکاری ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹکراتے نہیں تھے کسی سے، کبھی لڑائی جھگڑا میں نہیں پھنستے تھے، ہمیشہ شانتی شانتی شانتی، پیس. اسی لیے ہم لوگوں نے یہ مہم بھی منایا ہے جس کا عنوان ہے
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, messenger of peace. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دھرم کا یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کیے، یہ دھرموں کا کامن منیمم پروگرام ہے. اس کامن منیمم پروگرام کے تحت دھرم کے تمام گروپ اکٹھت ہو سکتے ہیں اور جماعت اس کا پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے. ایک کامن منیمم پروگرام راج نیتاؤں کے بھی ہیں. یہ راج نیتا اپنی پارٹیوں کے لیے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے ساری دیواریں پھلانگ جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب رزلٹ نکلتا ہے اور اس کے بعد جوڑ توڑ کی نوبت آتی ہے تو یہ راج نیتا کامن منیمم پروگرام کے تحت جمع ہو جاتے ہیں. ان کا کامن منیمم پروگرام کیا ہے؟ ستا کی پراپتی. کسی طرح سے وہ حکومت قائم کریں لوگوں کے اوپر، لوگوں کو بیوقوف بنائیں اور دھن اکٹھت کریں. یہ ان کا کامن منیمم پروگرام ہے. میں دھرم کے گروؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ راج نیتا منیمم کامن پروگرام کے تحت لوگوں کو الو بنانے کے لیے، لوگوں کے اوپر حکومت قائم کرنے کے لیے اکترت ہو سکتے ہیں، تو یہ دھرم کے گرو سماج کے کلیان کے لیے، دیش کی انتی کے لیے، نرمان کے لیے اکٹھت کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ سوالیہ نشان ہے جو میں دھرم گروؤں سے کہا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی سبھاؤں کا کوئی انکریج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، انکریج کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 13 سال تھی. 13 سال. اس وقت عرب کی حالت، عرب کے سماج کی حالت کافی دینی تھی. وہ ساری برائیاں جو آج اس سماج میں ہے اس سے بڑھ چڑھ کے تھی. آپ لوگ سبھی جانتے ہیں اس وقت کیا حالات تھے کہ اونٹ چرانے کے لیے لڑائی ہو جاتی تو 100 سال تک چلتا رہتا تھا. لڑائی چلتی رہتی تھی سینکڑوں سال تک. بیٹا پیدا ہوتا تھا تو خوشیاں مناتے تھے. اب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور اس کو دفن کر دیا جاتا تھا. لڑائی جھگڑا دنگا فساد، آزاد چلتے ہوئے مسافر کو لوٹ لیا جاتا تھا اور ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا. ایسی عرب کی حالت تھی. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی جب ایک واقعہ پیش آیا کہ یمن کا ایک تاجر، ایک سوداگر مکہ آیا اور اس نے قریش کے ایک قبیلے کے ایک شخص سے بزنس ڈیل کیا. بزنس ڈیل ہو گیا. اس کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ یہ جو یمن سے آیا وہ سوداگر ہے، ان نون پرسن ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ اس نے بزنس میں اس کو دھوکہ دے دی. وہ شخص پہاڑ کے اوپر چڑھا اور عرب کے سرداروں کو للکارا اور انصاف کی دہائی لگائی. عرب کے اس وقت کے جو قریش کے سرداران تھے ان کو بھی غیرت آئی. ان لوگوں نے مکہ کے پاس ایک گھر تھا، وہاں ایک سبھا بلائی، ایک میٹنگ ہوئی. اس میں قرارداد پاس ہوا کہ آئندہ سے کبھی بھی مکہ کے شہر میں، چاہے وہ قریشی ہو یا غیر قریشی ہو، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. کوئی بھی ہر مظلوم کے ساتھ انصاف ہوگا. اس طرح سے یہ قرارداد پاس ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سبھا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. 13 سال کے تھے، شامل تھے اس پروگرام میں. آپ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر وہ اللہ کے پیغمبر ہونے والے ہیں. اس کے بعد آپ ہمیشہ اس سبھا کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی کوئی بھی سبھا ہوگی تو میں اس میں شامل ہونا فخر محسوس کروں گا. تو ایسی سبھا کو، ایسے منچ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت پیش کر رہے تھے. آپ کی دعوت کیا تھی؟ یہی تھا کہ ایک اللہ کی پیروی کرو، ایک پرمیشور کی اپاسنا کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، دو تو سچائی کے ساتھ، لو تو سچائی کے ساتھ، کسی پہ ظلم نہ کرو. یہی تو ان کی شکشا تھی. لیکن عرب کے
قریشیوں نے، عرب کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بات مان لو، اس میں تمہاری بھلائی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن یہ بات مکہ کے لوگوں نے نہیں مانا، سرداروں نے نہیں مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ کے ماننے والوں، آپ کے انوائیوں پہ، آپ کے صحابیوں پہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام انوائیوں اور اپنے صحابیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ مدینہ کے اطراف میں یہودی بستیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بستی گئے، یہودیوں کے سردار سے ملے اور ان سے سندھی کی، ان سے معاہدہ کیا کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ یہاں پر سب مل جل کر رہیں گے، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے اوپر کوئی آکرمن ہوگا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ دیکھیے یہاں بھی پیس کی بات ہے۔ میں پروفٹ محمد میسنجر آف پیس، یہ پیس کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 سال کے بعد ایک موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اپنے صحابیوں کو لے کر، میں اپنے آدمی کو لے کر اپنے ہی شہر، اپنے ہی گھر مکہ میں جا کر کے کعبہ کا طواف کروں، لیکن مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت ہوئی، ایک معاہدہ ڈیل ہوا۔ معاہدہ میں مسلمانوں کو لگا کہ یہ معاہدہ مسلمانوں نے بڑا دب کر کیا ہے، بڑا گر کر کے کیا ہے۔ ان لوگوں نے کئی شرطیں لگائی رکھی اس میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کو قبول کیا۔ کیوں کیا؟ اس میں ایک مدعا تھا، ایک پوائنٹس تھا کہ ہم 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیسس پہ اس معاہدہ کو قبول کر لیا۔ دیکھیے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ چاہتے تھے کہ معاشرے میں شانتی ہو، پیس ہو، لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں ہو، لہذا ایسے معاہدہ کو، جس کو آپ کے صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم لوگوں نے بڑا گر کر یہ معاہدہ کیا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ آپ مکہ فاتح بن کر داخل ہوئے، وجئی بن کر داخل ہوئے۔ آپ اونٹ پہ سوار ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ مکہ کے لوگ پریشان ہیں کہ آج کیا ہوگا، بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ظلم کیا ہے، ان کے ماننے والوں کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، آج خیریت نہیں ہے، ایک ایک کا قتل ہوگا، سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سر جھکا کر اونٹ پہ داخل ہو رہے ہیں، اور اپنے صحابی کو کہا کہ کہہ دو کہ آج کے دن کوئی بدلہ نہیں، کوئی فساد نہیں، سب کو معاف، اور سب کو معاف کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اسلام کے پیغمبر ہیں، میسنجر آف پیس، ان کا یہ پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر زمانے کے لیے ہے۔ آج بھی، آج کے ماڈرن ایج میں بہت ساری کرائسس ہیں۔ آج انٹالرنس ہے، پولوشن ہے، گلوبل وارمنگ ہے، کنزیومرزم ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ ان سب کا حل جو ہے وہ اسلام میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا ادھین کیا جائے۔ میں اپنی بات ختم کروں گا ایک بہت چھوٹی سی مثال دے کر کے۔ آپ ایک چھوٹی سی حدیث، ایک ویسٹرن سائنٹسٹ نے پڑھا کہ جب کھانا کھاؤ تو پلیٹ کو صاف کر کے کھاؤ اور انگلی چاٹ کے کھاؤ۔ اس نے سوچا، اس پہ اس نے اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ انگلی چاٹ کر کے کھانے سے ایک لعاب نکلتا ہے جس سے ڈائجیشن اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ڈائجیشن سولوشن تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ اگر دنیا کے تمام لوگ اگر ایسے ہی پلیٹ صاف کر کے کھائیں تو اس نے ایک اسٹڈی کیا، اس نے اعداد و شمار نکالے کہ کس طرح بڑے بڑے ہوٹلوں میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، فنکشنز میں، شادی بیاہ میں، پارٹیاں میں کھانے برباد ہوتے ہیں۔ اگر ان تمام کھانے کو بچا لیا جائے تو دنیا کی 1/3 آبادی جو بھوکی ہے وہ سیر ہو کر کے کھانا کھائے گی۔ یہ سولوشن ہم لوگ۔ پھر اس کے بعد پولوشن، جو یہ کھانے پھینکے جاتے ہیں اس سے ایئر پولوشن ہوتا ہے، یہ پولوشن حل ہوگا۔ ایک چھوٹی سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، دیکھیے اتنی بڑی بات اس طرح سے اگر میں بیان کروں تو وقت ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آخر میں کہ اسلام جو ہے کمپلیٹ وے آف لائف ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ ہے۔ اسلام کا
پولیٹیکل، اسلام کا اسپریچول سسٹم ہے، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اسلام کا اکنومیکل سسٹم ہے، اسلام کا سوشل سسٹم ہے۔ اسلام تمام چیزوں کا حل ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے پیش کریں۔ اور جیسا کہ ہمارے کنوینر مظفر علی صاحب نے کہا کہ خود ہم اسلام کے راستے میں مسلمان خود ایک بہت بڑا رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے اور ہم اسلام کے ریپرزنٹیٹیو، اچھے ریپرزنٹیٹیو بنیں۔ وما علینا الا البلاغ۔